آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ بہاول نگر میں ہارون آباد میں مضر صحت شوارمے کھانے سے 3 خواتین سمیت 15 بچوں کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ مختلف فیملیز کے بچوں نے ایک ہی شاپ سے شوارما خریدا تھا، ایسے بتایا جا رہا ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ شوارما کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بچوں کی حالت بگڑنے لگی۔ متاثرہ بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ تھا کہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے بہاول نگر سے عامر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائیے گا۔ دانش بہاول نگر کے نواحی علاقہ ہارون آباد میں مضر صحت شوارمے کھانے سے 3 خواتین سمیت 15 بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ مختلف فیملیز کے بچوں نے ایک ہی شوارما شاپ سے شوارمے خریدے تھے۔ شوارمے کھانے سے کچھ ہی دیر بعد بچوں کی حالت بگڑ گئی تھی۔ بچوں کو حالت غیر میں تحصیل ہسپتال ہارون آباد منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق تمام داخل بچوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ جی شکریہ آپ کا عامر۔ آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف آئین کے مطابق غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کا ایجنڈا دیں گے۔ سانحہ جڑواڑہ میں ملوث تمام عناصر کو سزا ملنی چاہیے، رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں چیف آرگنائزر مسلم نون مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان کی ترقی کا ویژن دیں گے، قرض، مہنگائی اور معاشی بدحالی سے آزاد پاکستان بنائیں گے۔ نواز شریف نے قوم سے ہر وعدہ پورا کیا، قومی سطح پر اقلیتوں کی آواز کو طاقتور اور توانا بنا کر پاکستان کو مضبوط بنائیں گے۔ کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ میں دل سے بات کر رہی ہوں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور جتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہم ہیں اتنے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ سینئر رہنما نون لیگ نے کہا کہ تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ غیر مسلم پاکستانی مینار پاکستان پر قائد نواز شریف کے ساتھ مل کر روشن پاکستان کی تعمیر کے عہد کا اعادہ کریں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ سکھ برادری کو دیکھ کر اپنے دادا کی پیدائشی علاقے امرتسر کی یاد آ گئی، وہاں سے ہمیشہ دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر PTI دور سے شروع ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ایکشن میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ ملکی مفاد کے خلاف ہیں اور آرمی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے سوا باقیوں پر کوئی پابندی نہیں۔ وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو انلیگل، ہم بات میں کر رہا ہوں انلیگل کی، اگر ہم جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو ویزا لیتے ہیں، تو کیا جو ویزا کے ساتھ آئیں گے یا جائیں گے وہ تو لیگل ہیں؟ جو انلیگل ہیں ان کے لیے یہ بات کی گئی ہے، اور اس جو انلیگل مائیگریشن ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہم بھی ساتھ ہیں۔ جو ملک کی مفاد کے خلاف جو لوگ ہیں، جنہوں نے جو ملٹری جو ان کے ایسٹس ہیں ان پہ حملہ کیا ہے اور کیس چل رہا ہے، ان کے علاوہ باقیوں کو تو کوئی پابندی نہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے۔ نگران حکومت اب تک ماہانہ اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 14 روپے 1 پیسہ فی یونٹ مہنگی کر چکی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ ایک طرف مہنگائی کا طوفان، دوسری طرف صارفین کو بجلی کے جھٹکے دینے کا سلسلہ جاری۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی۔ نگراں حکومت اب تک ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 14 روپے 1 پیسہ فی یونٹ مہنگی کر چکی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ اگست کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلوں میں ہوگا، تاہم اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ماہ مئی کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے، ماہ جون کے لیے 1 روپے 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کی۔ مالی سال 2022-23 کی چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری دی گئی۔ خبر ہے عدالتی امور سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ چینی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار صرف صوبائی حکومت کے پاس ہے، وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ عدالت نے 1977 کا ایکٹ کالعدم قرار دے دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شوگر ملز کی درخواستوں پر 27 صفحات پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ صوبائی حکومت بہتر طریقے سے چینی اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں مقرر کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ اشیاء خورونوش کی تجارت بھی کر سکتا ہے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ صوبے 1977 کا ایکٹ نہیں اپنا سکتے۔ پرائس کنٹرول سے متعلق قانون سازی صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے۔ 1977 کے ایکٹ کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تمام بڑے ترقیاتی منصوبے 31 جنوری 2024 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ کسی بھی منصوبے میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہوگا۔ حسن نذر کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں جاری تمام میگا پروجیکٹس 31 جنوری 2024 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدرن لاہور SL3 کو لاہور سیالکوٹ سے گجرانوالہ لنک کرنے کا منصوبہ مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس، شادرہ فلائی اوور اور خالد بٹ چوک انڈر پاس کو بھی ہر صورت اعلان کردہ تاریخ تک مکمل کیا جائے گا۔ گھوڑا چوک فلائی اوور، CBD منصوبہ، اکبر چوک فلائی اوور سمیت مجموعی طور پر 20 منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی منصوبے میں غیر معیاری میٹیریل استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہوگا۔ اگست 2023 تک مرکزی حکومت کے قرض میں 29% اضافہ ہوا ہے۔ حکومتی قرضے 64,000 ارب روپے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اگست 2023 تک مرکزی حکومت کے قرض 29% یا 14,214 ارب روپے اضافے سے 63,966 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ ملکی قرضے 23.8% یا 7,639 ارب روپے بڑھ کر 39,792 ارب روپے ہو گئے۔ اسی عرصے کے دوران بیرونی قرضے 38.8% 6,756 ارب روپے بڑھ کر 24,175 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومتی قرضوں میں اضافہ حکومتی اخراجات اور مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ پنجاب کالج ایئرلائن کیمپس میں ورلڈ ٹیچرز ڈے پر تقریب کا اہتمام ہوا۔ طلبہ و طالبات اور کالج انتظامیہ نے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا اور کیک کاٹا۔ اساتذہ کو خدمات کے اعتراف میں تعریفی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ مستقبل کے معماروں کو قوم کا سلام۔ پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس میں ورلڈ ٹیچرز ڈے پر تقریب کا اہتمام۔ گرلز اور بوائز کیمپس میں اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب سجائی گئی۔ پرنسپل حمزہ ظفر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اساتذہ اکرام کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے کیک کاٹا گیا اور تعریفی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس کے اساتذہ نے کہا کہ ٹیچرز کسی بھی تعلیمی ادارے کا سرمایہ ہوتے ہیں اور پنجاب کالج اس سرمایہ کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ۔ ٹیچرز جو ہیں کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اپنے سرمایہ کو بہت سراہتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اٹس نمبر 1 کالج۔ اس سے آگے اگر آپ کالج لیول پہ دیکھتے ہیں تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ٹیچر کی ایگزامپل بیسیکلی اس روڈ کی طرح ہے جو خود تو وہیں رہتا ہے لیکن اس کے اوپر چلتا ہوا ہر مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس کے طلباء و طالبات نے کہا کہ ٹیچرز ہمارے لیے سارا سال محنت کرتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں پنجاب کالج کے، ہمیں بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں، صرف پڑھاتے نہیں ہیں، باقی اور بھی جو ہمیں مشکلیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز ایئر لائن کیمپس کی طرف سے ہم یہ ٹیچرز کے لیے ایک خاص پرنسپل صاحب نے ایونٹ کرایا آرگنائز، اور کیونکہ یہ سارا سال ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں، تو ایک دن ایسا ان کے لیے مخصوص کیا گیا کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں۔ پنجاب کالج ایئر لائن کیمپس کے پرنسپل حمزہ ظفر کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ استاد اس ہستی کا نام ہے جو اپنے شاگردوں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کراچی کی سینٹرل جیل کے قیدی نے والدہ کی خواہش پوری کر دی۔ قیدی اعجاز نے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ سے کمائے ہوئے پیسے عمرہ کی ادائیگی کے لیے ماں کے حوالے کیے ہیں۔ اغوا برائے تاوان کا سزا یافتہ قیدی 11 سال سے کراچی کی سینٹرل جیل میں قید ہے۔ قیدی اعجاز نے آرٹس کونسل میں ہونے والی تصویری نمائش میں اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز رکھیں۔ اعجاز کی بنائی ہوئی تصاویر 13 لاکھ روپے میں فروخت ہوئیں۔ قیدی اعجاز نے پینٹنگ سے حاصل ہونے والی رقم
سے 10 لاکھ रुपए والدہ کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے فراہم کی، جبکہ باقی کے 3 لاکھ रुपए بہن کو اس کی شادی کے لیے دیے۔ اس موقع پر قیدی اعجاز کی والدہ نے جیل انتظامیہ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جیل انتظامیہ کی مدد سے آج اس کے بیٹے نے اس کی عمرہ ادا کرنے کی خواہش پوری کر دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے